الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. یہاں تک آیت کا ترجمہ لکھ لیجئے جن بھائیوں نے لکھنا ہے، اور دوسرے بھائی اس کے ترجمے کو سن لیں اور سمجھ لیں، پھر اس کے بعد اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے. إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، نائب. انی جاعل، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں خلیفہ، خلیفہ نائب. اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ. قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے عرض کیا. قالوا، فرشتوں نے عرض کیا. اتجعل فیہا، کیا آپ پیدا فرمائیں گے. اتجعل فیہا، کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں. من یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا. ویسفک الدماء، اور خون کو بہائے گا. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، فرشتوں نے عرض کیا. فرشتوں نے عرض کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا. آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا. ویسفک الدماء، اور خون کو بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بحمدک، جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. بحمدک، جو حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور پاکی، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
یہ جواب خدا بندی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قال بے شک میں جانتا ہوں، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. اللہ نے فرمایا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني وعلم آدم الأسماء كلها، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے. وعلم علم يعلم تعلیما، سکھا دیے سکھلا دیے. وعلم آدم، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے. الاسماء کلھا، نام سب چیزوں کے. وعلم آدم الاسماء کلھا، اور سکھلا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے. پھر وہ سب چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کری. ثم عرضهم على الملائکہ، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو فرشتوں کے. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو. فقال انبئونی باسماء هؤلاء، اللہ نے فرمایا بتاؤ مجھ کو نام ان چیزوں کے، ان کے نام مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو نام ان کے اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے بولے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں. فرشتوں نے کہا قالوا، بولے فرشتے بولے، کہا فرشتوں نے، یا کہا لکھ لو یا بولے لکھ لو. بولے پاک ہے تو، سبحانک پاک ہے تو، لا علم لنا ہم کو معلوم نہیں، الا ما علمتنا مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتے کہنے لگے پاک ہے تو، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا تو نے ہم کو سکھلایا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے اصل جاننے والا حکمت والا. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہے اصل جاننے والا اور حکمت والا. قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا اے آدم، یا آدم اے آدم، بتا فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. یا آدم انبئهم باسمائهم، قال فرمایا آدم سے، آدم بتا دے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام. یا آدم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب بتا دیے اس نے ان کے نام، پھر جب بتا دیے آدم علیہ السلام نے اس کے نام. فلما انبأهم باسمائهم، پھر جب بتا دیے اس آدم نے ان کے نام. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے نہ کہا تھا، کیا میں نے نہ کہا تھا تم کو. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، فرمایا کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزیں جو آسمانوں کی ہیں اور زمین کی ہیں. قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض،
کیا نہ کہا تھا میں نے تم کو کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. اور جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو چھپاتے ہو. وأعلم اور جانتا ہوں میں تبدون ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو. وما كنتم تكتمون اور جس کو تم چھپاتے ہو. سبحان اللہ. او میرے بھائیو، مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ البقرہ کے 4 رکوع کا ماقبل کے رکوع کے ساتھ ربط اور تعلق کیا ہے. ہر سورت کا ماقبل کی سورت کے ساتھ کوئی ربط ہوتا ہے. ساری صورتیں آپس میں مربوط ہیں، بے ربط نہیں ہے یہ کلام. اس میں ایک نظم ہے، نسق ہے، اس میں ایک ترتیب ہے. بے ترتیب کلام نہیں ہے. اس لیے تمام قرآن کی صورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے. تو جو بعد والی صورت ہوتی ہے اس کا ماقبل کی یعنی پہلے کی صورت سے کوئی تعلق، کوئی ربط ہوتا ہے. کبھی تو ربط اس کی ابتدا سے ہوتا ہے، کبھی ربط اس کے درمیان سے ہوتا ہے، کبھی بعض مرتبہ ربط اس کے آخر سے ہوتا ہے. اسی طرح قرآن میں جتنے رکوع ہیں ہر رکوع کا ماقبل کے رکوع کے ساتھ بھی ربط اور تعلق ہوتا ہے. بعض مفسرین نے تو پوری تفسیریں اس پر لکھی ہیں، صرف انہوں نے ربط ذکر کیے. تو اس رکوع کا ماقبل کے رکوع کے ساتھ ربط کیا ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین نے لکھا ہے کہ ماقبل کے رکوع کے اندر خلقت ناس کا ذکر تھا، تمام انسانوں کی پیدائش کا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے دنیا کے انسانوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا. والذین من قبلکم، تمہارے اسلاف کو، آباء و اجداد کو اسی نے پیدا کیا. تو پچھلے رکوع میں خلقت ناس کا ذکر تھا اور اس رکوع کے اندر اول الناس کی خلقت کا ذکر ہے. پچھلے رکوع میں خلقت ناس تمام انسانوں کی پیدائش کا ذکر تھا اور اس رکوع کے اندر اول الناس کی خلقت کا بیان ہے. یعنی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم اول الناس ہے نا. ربط سمجھ میں آ گیا؟ پچھلے رکوع سے اس رکوع کا ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پچھلے رکوع میں خلقت ناس کو ذکر کیا گیا تھا اور اس رکوع کے اندر اول الناس کی خلقت کا ذکر کیا جا رہا ہے. بات واضح؟ تو اس لیے مفسرین نے اس رکوع کا موضوع مقرر کیا ہے تخلیق آدم و تخلیف آدم کا بیان. اس رکوع کا موضوع ہے تخلیق آدم و تخلیف آدم کا بیان. تخلیق بھی ہے، تخلیف بھی ہے. تخلیف کا معنی خلیفہ بنانا، خلافت، اور تخلیق کا معنی خلقت، پیدا کرنا. تخلیق اور تخلیف قاف اور فا کا فرق ہے، ورنہ جملے دونوں ایک جیسے ہیں. تو اس رکوع کا موضوع ہے تخلیق آدم و تخلیف آدم کا بیان. اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنیادی طور کے اوپر یہ چیز ذکر فرما رہے ہیں، میں نے آدم کو پیدا کیا ہے اور میں نے آدم کو زمین میں اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا ہے. لہذا یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ اہم ہیں، سمجھنے کی ہیں. تخلیق کو بھی سمجھنا ہے اور تخلیف کو بھی سمجھنا ہے. خالی تخلیق کو سمجھ لینا بھی کافی نہیں اور خالی تخلیف کو بھی سمجھ لینا کافی نہیں. انسان اپنی ابتدائی پیدائش کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کہاں سے بنایا، اس کو کہاں سے چلایا، کہاں سے شروع کیا، یہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے. اور دوسری بات کہ کیوں بنایا، کس لیے اللہ نے پیدا کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم کو بیکار یوں ہی پیدا کر دیا گیا اور تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی پیدا کر دیا تو معاف کرنا، ایسی کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ عبث کام کرنے سے پاک ہے. عبث کام کرنے سے اللہ، اس رب نے تو چونٹی اور مچھر کو بھی عبث پیدا نہیں کیا. چہ جائے کہ اتنا بڑا شاہکار عبث ہو کہ جس کے ذمہ کوئی کام ہی نہیں.
ایسے بیکار ہے کھائے پیے بچے پیدا کرے اور مر جائے؟ یوں پیدا ہوا، یوں کھیلا کودا، یوں جوان ہوا اور یوں بچے پیدا کر کر مر گیا، اور بکریاں کھا لی، مرغیاں کھا لی، اور کبوتر کھا لی، اور اونٹ کھا لی، اور گائے کھا لی، اور سب کچھ کھا پی کر، اور چنا اور اناج اور روٹی اور دال اور ساری مرغ مسلم کھا کے مر گیا، بالکل کوئی کام ہی نہیں، کسی ذمہ داری کا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے اس کو سمجھا ہے کہ ہم نے عبث پیدا کیا؟ نہ، عبث پیدا نہیں کیا۔ لہذا تم اول الناس کی خلقت، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت میں جو تمہارے لیے ساز و سامان عبرت کا جو نمونہ ہے اس کو سمجھ لو، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو محترم، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے آسمان و زمین کا نظام بنا دیا تھا، اس لیے کہ مکان پہلے بنتا ہے، مکین بعد میں آتا ہے۔ مکان پہلے ہوتا ہے، مکین پہلے مکان بنے گا، پھر فیملی شفٹ ہوگی۔ تو مکان پہلے، مکین بعد میں۔ تو آدم کو پیدا کرنا تھا، اس لیے آدم کے ذریعے سے توالد و تناسل کے سلسلے سے پوری کائنات کو سجانا تھا، آباد کرنا تھا، گہما گہمیاں تھی دنیا کے اندر۔ تو خدا عز و جل نے اس آدم کے بچے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا گھر پہلے تیار کر دیا۔ خدا اتنے مہربان ہے، میرا بندہ تجھے پیدا نہیں کیا، تیری ضرورت کو میں نے پہلے پیدا کر دیا۔ اللہ ایسے مہربان ہے، اور ہر گھر میں ایسے ہوتا ہے۔ بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے نہیں، پیدائش سے پہلے ہی اس کے کپڑے اماں ابا سی لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بیٹا ہوگا کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوا، کپڑے پہلے سل گئے، جھولا پہلے آ گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، جھولا بھی تیار ہے اور کپڑے بھی تیار ہیں، اور جناب بستر بھی تیار ہے، اور جناب سردی کا سویٹر بھی تیار ہے، اور موزے بھی چھوٹے چھوٹے تیار ہیں، اور جناب اس کے لیے پانی پینے اور دودھ پینے کی بوتل بھی آ گئی ہے، اور سارا ساز و سامان اور انتظام ہو گیا۔ اللہ نے کہا کہ دیکھ بندہ، تو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، تیری پیدائش سے پہلے تیری ضرورت کا سامان رب نے پیدا کرنا اور اس کو تیار کرنے کا حکم تیرے اماں ابا کو کر دیا۔ وہ لگے میں ادھر بھاگ تو ادھر بھاگ تو ادھر بھاگ ادھر بھاگ، سارے انتظامات ہو رہے ہیں، اور بیچارے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے آنے والے بچے، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ زندہ آئے گا کہ کتنے بچے ایسے ہیں جو آخری وقت میں ماں کے پیٹ میں جان دے جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دنیا کا ایک سانس بھی نصیب نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ اس کے لیے تیاری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اللہ کتنے مہربان ہے۔ یہ کس نے ڈالا ماں باپ کے دل میں؟ اللہ نے ڈالا۔ خاندان والے تیاری کر رہے ہیں، ماں باپ تیاری کر رہے ہیں۔ رب ایسے مہربان ہیں کہ تمہیں پیدا کیا نہیں، تمہارا گھر پہلے سجایا، تمہیں پیدا کیا نہیں، تمہاری ضروریات کو اللہ نے پہلے بنایا اور پہلے اس کو انتظامات پورے ٹھیک ٹھاک مکمل کر دیے۔ اس لیے جس حدیث کے اندر تمام کی تمام کائنات کی تخلیق کا ذکر آتا ہے، تو اس کے اندر سب سے آخر میں جمعے کا دن کے ذکر کا آتا ہے، اور جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے آخری گھڑی کے اندر حضرت آدم کو پیدا کیا۔ پہاڑ بھی پہلے، نہریں بھی پہلے، آسمان بھی پہلے، زمینیں بھی پہلے، اور جناب پھل پھول اور غلہ منڈی ساری چیزیں خدا نے پہلے پیدا کر دی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے آخر میں پیدا کیا، مکان پہلے بنا لیا، مکین بعد میں آ گیا۔ تو ہزاروں سال پہلے آسمان و زمین کا نظام بن گیا۔ اس کے بعد سب سے پہلی خلقت جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ ملائکہ تھے۔ ملائکہ جسم نورانی، ان کا نورانی جسم ہوتا ہے، لطیف جسم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، اور ملائکہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس و تحمید میں لگ گئے، اور جس کو جو ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ اس میں شب و روز لگا رہا، اور اس کے اندر وہ مشغول رہا، اور اس سے ذرہ برابر بھی، منٹ کے لیے، سیکنڈ کے لیے بھی، بلکہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس سے غافل نہیں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا، اور جنات کی تخلیق ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس وغیرہ جلیل القدر صحابہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔
اور اس دنیا میں آباد کر دیا. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے یہ تمام جگہیں جنات کو دے دی. یہ سیکٹر 9 آپ کا پہلے بھی آباد تھا اور ہم سب کے یہاں آنے سے پہلے آباد تھا, اور اس وقت میں یہاں جنات آباد تھے. اس طرح پوری دنیا کو اللہ نے آباد کیا, جہاں جہاں چاہا خدا نے آبادی فرمائی, اور اس آبادی کے اندر جنات کو اللہ نے پھیلا دیا, اور ایک عظیم الشان مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مکلف بنایا. شریعت کے وہ مکلف تھے, لیکن چونکہ جنات کے اندر شر غالب ہے, اس لیے انہوں نے دنیا کے اندر بڑا دھما دھمی کری اور بڑی مستیاں کری, بگی بھاگ دوڑ, ادھر ڈنڈا مار, ادھر قتل, ادھر غارت گری, ادھر پستول چلا, ادھر موبائل لوٹ, ادھر کسی کی موٹر سائیکل چھین, ادھر کسی کی کار کو چھینا, کسی عورت کا زیور اتارا اور کسی کا کچھ کیا. دنیا کے اندر ایک مصیبت کھڑی کر دی, اور سب سے زیادہ جنات کراچی میں آ گئے, اور آ کر سب سے زیادہ ڈکیتیاں پڑنا شروع ہو گئی, اور ایک گہما گہمی شروع ہو گئی, لڑائی دینگا مستی فساد ہو گیا شروع, اور ادھر مار اور ادھر اغوا کر اور یہ کر اور وہ کر. یہ چلتا رہا. بلا آخر اللہ سبحانہ و تعالی نے فیصلہ فرمایا کہ ان تمام کے تمام جنات کو ان آبادیوں سے نکال کر ان کو جزیروں کے اندر اور پہاڑوں میں ان کو منتقل کر دیا جائے, اس لیے کہ یہ آبادیوں میں اور اچھی جگہوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی, اور فرشتے آئے اور آ کر ان کو کہا کہ چلو ان کا آپریشن کرو. اب فرشتوں نے آ کر آپریشن شروع کیا, اور جناب آپریشن شروع ہو گیا. اب جب آپریشن شروع ہوتا ہے تو چاروں طرف ایک خوف کی کیفیت ہو جاتی ہے, چاروں طرف سے گھیرا جاتا ہے, اور جناب بڑی بڑی ٹیمیں آ جاتی ہیں, اور سارے اسلحے کے ساتھ اور ساری موبائلوں کے ساتھ فرشتے پوری قوت کے ساتھ آ گئے, اور آ کر ان فرشتوں نے یہاں پر آپریشن شروع کیا. اور ایسا زبردست آپریشن کیا فرشتوں نے کہ کسی جن کو بھی ان آبادیوں میں نہیں چھوڑا, سب کو مار پٹائی کر کر اور خوب ان کو اچھا خاصا رگڑا پٹی دے کر, ان کو سزائیں دے کر, ان کو سب کو دھکیل کر ان کو جزائر کے اندر اور پہاڑوں میں ان کو منتقل کر دیا, اور ان کو خبردار کیا کہ خبردار, اب تمہارے لیے ان آبادیوں میں آنے کی کوئی گنجائش نہیں. وہاں سارے کے سارے یہ چلے گئے. تو 2000 سال پہلے انسان کی تخلیق یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا تھا. 2000 سال بیتنے کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس دنیا کو ان کے لیے خالی کرایا گیا, اور اس دنیا میں چونکہ انہوں نے فساد برپا کر رکھا تھا, اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو فساد سے پاک و صاف فرمایا, اور ان جنات کو وہاں پر منتقل کر دیا گیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جب وقت آیا تو اللہ رب کریم نے فرشتوں کو جمع کر کر فرشتوں سے مشورہ کیا. اب یہ مشورہ شروع ہو رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اب یہ تبلیغ والوں کا مشورہ آ گیا, کہتے ہیں جی ہمارے کام میں سب سے عام مشورہ ہے. تو یہ مشورے کا ثبوت ہے, مشورہ کتنا اہم کام ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں اپنا خلیفہ, نائب بنانے والا ہوں, نائب بنا رہا ہوں, یعنی مطلب تمہاری کیا رائے, کیا میرا یہ ارادہ ہے یہ کرنے. تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا. اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے کہ مشورے کی حاجت چند وجوہ سے ہوتی ہے. مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں چند وجوہات پائے جائیں. نمبر ایک یہ کہ مشورہ کرنے والا اس وقت مشورہ لیتا ہے اپنے دوسروں سے کہ جب اس پر مسئلے اور معاملے کے تمام پہلو روشن اور واضح نہ ہو. تو وہ کہتا ہے ان کے عقلوں کو استعمال کرو, کوئی ایسا پہلو ہو سکتا ہے جو میرے علم میں اور فی الحال میرے ذہن میں مستحضر نہ ہو اور وہ اس معاملے کا اچھا پہلو ہو, تو اس لیے آدمی مشورہ بلاتا ہے, اور مشورے کے اندر اس معاملے کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس کے تمام تر پہلو مجھ پر روشن اور واضح ہو جائیں. تو آپ بتائیے کہ کیا اللہ رب کریم نے مشورہ بعید طور کیا تھا؟
کہ اللہ کے سامنے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ واضح اور روشن نہ تھا اور اس کے تمام تر پہلو اللہ پر کھلے ہوئے نہیں تھے، اس لیے اللہ نے سوچا کہ بنانے سے پہلے آدم کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ کر لوں، شاید کوئی مفید رائے آ جائے اور ایسی کوئی بات میرے سامنے آ جائے جو مجھے پتہ نہ ہو۔ مشورہ اسی لیے ہوتا ہے، کسی اور مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ سارے جو مشورے لے کے بیٹھتے ہیں، امیر صاحب بیٹھے ہیں تمام ماموروں کو لے کر اور مشورہ ہو رہا ہے اور مشورے کی بات چل رہی ہے، تو مشورے کی بات جو چلتی ہے اس کا ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ مشورے کی یہ ہوتی ہے کہ جناب صاحب رائے جو ہوتا ہے، صاحب مشورہ جو مشورہ لے رہا ہوتا ہے، اس کو اگرچہ اس معاملے کے تمام تر پہلو اس پر روشن اور واضح ہوتے ہیں، لیکن کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے وہ اپنے دوسروں سے مشورہ اس لیے لیتا ہے کہ جناب تمام لوگوں کے حقوق مساوی ہوتے ہیں، کوئی کام اگر ان سے پوچھے بغیر کر لیا تو بعد میں اختلاف کھڑا ہو جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ کیا اللہ رب کریم نے فرشتوں سے مشورہ اس طور پر لیا تھا کہ تمام کے حقوق مساوی تھے، اس لیے اللہ نے ان سے مشورہ لیا تاکہ ان کی رائے جمع ہو جائے اور بعد میں کوئی اختلاف اور انتشار کھڑا نہ ہو؟ کہ جناب آپ نے تو ہم سے پوچھا ہی نہیں، آپ نے اتنا بڑا کام کر لیا اور ہم سے پوچھا ہی نہیں، آپ کو تو ہم سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو کیا کسی فرشتے میں، جبرائیل اور میکائیل میں، حاملین عرش میں کسی میں اتنی جرت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں اس کی نفی کی ہے، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے ہوئے کام پر کسی کو جواب نہیں دینا اور لوگوں کو اپنے کیے پر خدا کو جواب دینا ہے۔ خدا کو اپنے کسی کام پر کسی کو جواب، لا يسأل عما يفعل، وہ اللہ نہیں سوال کیا جائے گا، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا، جو کام بھی وہ کرے۔ وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور تم جو بھی کرو گے پوچھے جاؤ گے۔ تمہارا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو تم آزادانہ طریقے سے کر لو، تمہارے کسی کام کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جناب تمہاری بیٹی ہے اس لیے جیسے چاہو شادی کر لو، تمہارا بیٹا ہے جیسے چاہے تم شادی کر لو، تمہارا مکان ہے جیسے چاہے تم بنا لو، تمہارا لباس ہے تم نے اپنے بدن پر زیب تن کرنا ہے چاہے جیسے بنا لو، تمہاری شکل ہے چاہے جیسے اس کو تم بنا لو، سر پر تمہارے بال اگے ہوئے تم جیسے چاہے اس کی کٹنگ کرا لو اور اس کو بنا لو اور سنوار لو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، یہ تمہارا ملک ہے، یہ تمہارے قبضے میں ہے، اس لیے جیسے چاہے اس پہ قوانین نافذ کر دو، جس طرح کے قانونوں کو چاہو ظلم کہہ دو، بربریت کہہ دو، تشدد کہہ دو، ظالمانہ قانون کہہ دو، اور جس قانون کو چاہو تم اپنی مرضی سے حاکمانہ اور عادلانہ منصفانہ قانون کہہ دو، تمہارے ہاتھ میں ملک ہے، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں، جو تم کرو ہرگز ایسی بات نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ تعالیٰ سے کسی کام کے بارے میں کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن تمہارے ہر کام کے بارے میں اللہ پوچھے گا۔ پڑھو نہ پڑھو نماز مرضی ہے، ایسی بات نہیں، پوچھا جائے گا، روزہ رکھو نہ رکھو کوئی پوچھنے والا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ پوچھیں گے، اللہ پاک پوچھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ تو قرآن نے اس کی بھی نفی کی۔ تو جناب فرشتوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ کرنا نہ تو اس لیے تھا کہ اللہ پر اس کے تمام تر پہلو روشن اور واضح نہیں تھے اس لیے مشورہ ہوا، یہ وجہ بھی نہیں، تمام کے حقوق مساوی ہیں یہ وجہ بھی نہیں ہے۔ جناب اللہ سبحانہ و تعالی نے فرشتوں کے سامنے جو عرض کیا تو اس کی صورت مشورے کی تھی، وگرنہ مشورہ مقصود نہیں تھا، صورت صرف مشورے کی ہے وگرنہ مشورہ مقصود نہیں تھا۔ فرشتوں کی رائے اظہار رائے کے لیے تھا کہ یہ کہتے کیا ہیں، یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، اظہار رائے ہو جائے فرشتوں کی، پتہ چل جائے یہ کیا کہتے ہیں حضرت انسان کے بارے میں، تو انہوں نے اپنی اظہار رائے کی۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشورے کی صورت بنا کر دراصل اس میں تعلیم مشورہ دیا ہے کہ مشورہ اتنا اہم ہے کہ تمہارے پروردگار مشورے کے محتاج نہیں ہیں، لیکن خدا عز و جل نے اپنے کام کو کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے مشورے کی صورت بنائی، اس میں تمام اولاد آدم کو مشورے کی تعلیم دی گئی ہے، تمام اولاد آدم کو اس میں، بابا اللہ محتاج نہیں ہے مشورے کے، لیکن صورت مشورے کی بنا کر تعلیم دی ہے اولاد آدم کو کہ کوئی کام بھی بغیر مشورے کے، ہر کام مشورے سے کرنا،
اگر تم اپنے تمام کے تمام امور مشورے سے طے کرو گے تو تمہارے ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالی خیر ڈالے گا، چاہے وہ تمہارا دنیا کا کام ہو، چاہے تمہاری آخرت کا کام ہو، دین کا کام ہو، ہر کام مشورے سے کرنا۔ مشورے کی تعلیم دینا مقصود تھا اور وہ پورا ہوا۔ عبرت بھی ہے نا، واقعات میں عبرت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا ابھی اعلان میں کہ ہر واقعے کے اندر عبرتیں ہیں، نصائح ہیں، اس کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو انسان کی زندگی کے اندر رہنمائی بنتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو صورتاً مشورے کی شکل بنائی، ورنہ مشورہ مقصود نہیں تھا۔ اچھا جناب، فرشتوں نے کہا کہ آپ ایسوں کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں جا کر فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ تو فرشتوں کا یہ کہنا بطور اعتراض کے نہیں تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پر فرشتے اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کے کام پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اللہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ ایسوں کو بنا رہے ہیں کہ جو زمین پر فساد کریں گے جا کر اور خون بہائیں گے۔ مقصد اعتراض نہ تھا، مقصد صرف فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کے اس ہونے والے اور اس صادر ہونے والے امر کی حکمت معلوم کرنا تھا کہ اللہ ایسی مخلوق جس کے اندر فساد بھی ہے، جس میں خون کا بہانا بھی ہے، ایسی مخلوق کو خلیفہ جیسے عظیم منصب و مقام پر فائز کرنے میں مولا تیری کیا حکمت ہے؟ کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرما رہے ہیں جو فساد کرنے والے ہیں اور جو خون بہانے والے ہیں، اور ان کو آپ منصب خلافت پر فائز کرنا چاہتے ہیں؟ مولا کریم، آپ کی حکمت آپ جانیں کہ آپ کی اس کام میں کیا حکمت ہے۔ اللہ ہمارے سامنے وہ حکمت نہیں ہے، اس لیے فرشتوں نے اس کی حکمت معلوم کرنے کے لیے یہ جواب دیا، وگرنہ خدا کے کام پر اعتراض، اس لیے کہ اللہ کے کام پر اعتراض کرنا یہ فرشتوں سے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ خدا نے فرشتوں کو معصوم بنایا، فرشتوں کو خدا نے معصوم بنایا۔ فرشتے معصوم ہیں، اللہ کے کسی کام پر فرشتے اعتراض نہیں کر سکتے۔ لہذا بعض لوگوں نے خود ساختہ مطالعے کی بنیاد کے اوپر اس واقعے سے فرشتوں کے اوپر جو الزام لگانے کی کوشش کی ہے، اللہ کی قسم وہ فرشتوں کے اوپر تہمت اور بہتان ہے، اور خطرہ ہے کہ فرشتوں پر اعتراض کرنے کی وجہ سے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بل عباد مکرمون، فرشتے خدا کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہے، اور اس مخلوق کو کی طرف یہ نسبت کرنا اس واقعے کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کام پر اعتراض کیا تھا، نہایت ناسمجھی ہے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکمت کو معلوم کرنے کی کوشش کری۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے پتا چلا کہ آدم پیدا ہو جانے کے بعد دنیا میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے؟ جو انہوں نے اتنی بڑی بات حضرت آدم کی طرف منسوب کر دی، یہ بھی ایک سوال ہے کہ ان کو پتا کیسے چلا؟ ابھی تو جناب پیدا نہیں ہوئے، ابھی تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو مشورہ ہو رہا ہے، ابھی تو بات رکھی جا رہی ہے، کام کے بارے میں سوچ و بچار ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا، آدم کا جثہ تیار کیا جائے گا، روح پھونکی جائے گی، بعد میں ان کی توالد و تناسل کا سلسلہ ہوگا، تو ایک لمبا سلسلہ ابھی چلنا ہے، اس سے پہلے کیسے انہوں نے یہ معلوم کر لیا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے کئی طرح دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں جن کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں وہ دنیا میں جا کر فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، اللہ نے بتایا تھا، تو اللہ کے بتانے کی وجہ سے انہوں نے وہی بات جواب میں عرض کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کو قیاس کیا جنات پر۔ جنات 2000 سال پہلے دنیا میں آئے ہوئے تھے اور خوب گہما گہمی کی ہوئی تھی، اور خوب قتل و غارت گری مچائی ہوئی تھی، اور لڑائی اور دینگا اور مستی اور فساد اور جناب یہ سارا کا سارا سلسلہ دنیا میں قائم تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بعد چونکہ ان کو پیدا کرنا تھا تو وہ یہ سمجھے کہ جیسے اس سے پہلی مخلوق نے دنیا کا امن تباہ کر دیا تھا، یہ بھی جا کر پیدا ہونے کے بعد ان کے خلیفہ اور نائب بن کر یہ بھی دنیا میں یہی کریں گے جو انہوں نے کیا۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا جنات کو دیکھ کر تھا اور جنات پر قیاس کرنے کی وجہ سے تھا۔
انسان کو کس پر قیاس کر لیا؟ جنات پر. کس پر قیاس کر لیا؟ جنات کے اوپر. تیسرا جواب یہ ہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے بارے کے اندر جو یہ کہہ دیا کہ یہ زمین میں فساد کریں گے اور یہ زمین میں خون بہائیں گے، یہ بات انہوں نے لفظ خلیفہ سے سمجھی تھی. لفظ اللہ نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ. خلیفہ لفظ خلیفہ سے جناب فرشتوں نے سمجھا، اس لیے کہ خلیفہ کی ضرورت وہاں پڑا کرتی ہے جہاں پر فساد ہو. خلیفہ کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر فساد ہو. جہاں پر فساد ہوگا وہاں عدل چاہیے. تو لفظ خلیفہ سے فرشتوں نے سمجھ لیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں، اللہ انسان کو خلافت دے رہے ہیں، اور خلافت کی حاجت و ضرورت وہاں ہوا کرتی ہے جہاں پر فتنہ ہوا. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خلیفہ کی حاجت وہاں ہوتی ہے جہاں فتنہ و فساد ہو. تو خلیفہ کا کام عدل کرنا ہے. خلیفہ کا کام فساد کو روکنا ہے، ظلم و ستم کی تمام راہوں کو بند کرنا ہے. تو لفظ خلیفہ سے یہ پتا چلا کہ دنیا میں فساد برپا ہوگا اور اس فساد کو روکنے کے لیے اور عدل کو قائم کرنے کے لیے خلیفہ چاہیے. اس کے لفظ خلیفہ سے یہ بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب انہوں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو جواب ہے وہ سب سے زیادہ اس عاجز کے دل کو لگا ہے. مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لفظ خلیفہ کے دو معنی ہیں. لفظ خلیفہ کے دو معنی. ایک معنی اس کا اصلی اور حقیقی ہے. لفظ خلیفہ کا ایک معنی اصلی اور حقیقی ہے، اور وہ ہے اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا، اللہ کے بندوں تک پہنچانا. اللہ کے احکامات کو خدا کی مخلوق پر نافذ کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ خلیفہ کا اصلی اور حقیقی معنی ہے. اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا یہ خلیفہ کا اصل معنی ہے، حقیقی معنی ہے. دیکھو بات کو سمجھنا، یہ ذرا سا نقطے کی چیز ہے اور گہری بات ہے، اس لیے ذرا سی توجہ سے بھی ادھر ادھر ہوئی بات نکل جائے گی. حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلیفہ کے دو معنی آتے ہیں. ایک معنی اس کا اصلی اور حقیقی ہے، اور وہ معنی اس کا ہے اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا. اور دوسرا خلیفہ کا معنی ہے خلیفہ بمانے حاکم کے. خلیفہ بمانے یہ اس کا مفہوم مخالف ہے، اس کا الٹ معنی. اصلی معنی یہ نہیں ہے. خلیفہ کا اصل معنی حاکم کے نہیں ہے. حاکم کیا معنی؟ حاکم گولی کی سرکار. کس کی سرکار؟ گولی کی سرکار، ڈنڈے کی سرکار. گولی کی سرکار، ڈنڈے کی سرکار، یہ خلیفہ کا ایک معنی حاکم. ظلم و جبر سے حکومت کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا، ان کے اوپر حکمرانی کرنا، ایک معنی حاکم کا یہ بھی آتا ہے خلیفہ کا. لیکن یہ معنی حقیقی نہیں ہے، یہ معنی اس کا الٹ معنی ہے. لیکن خلیفہ کا ایک معنی حاکم آتا ہے، گولی اور ڈنڈے کی سرکار، جوتے اور بوٹ کی سرکار. ایک حاکم کا معنی یہ بھی آتا ہے. تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرشتوں سے چوک ہو گئی کہ خلیفہ کا اصل حقیقی معنی ان کے ذہن سے رہ گیا، اور خلیفہ کا جو دوسرا الٹ معنی تھا وہ ان کے ذہن میں آیا، اور اس معنی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ آپ ایسے کو خلیفہ بناتے ہیں جو دنیا میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے. بھائی بات کو سمجھیے گا. خلیفہ فرشتوں سے بڑھ کر خلیفہ معتمد بے بندہ
بندہ خاص، عبد خاص خلیفہ، عدل کا ذمہ دار خلیفہ، انصاف کا ذمہ دار خلیفہ، امن کا ذمہ دار خلیفہ، ہر مظلوم کو بدلہ دلوانے والا، یہ خلیفہ کا معنی ہے۔ خلیفہ کا اصل معنی، حقیقی معنی یہ ہے کہ جو اللہ کے بندوں پر اللہ کے احکام کو نافذ کرے، یہ خلیفہ کا اصل معنی ہے، ذمہ داری ہے۔ اور بلا شبہ اس کائنات کے اندر خدا کے بندوں میں ایسے خلیفہ گزرے ہیں جس پر الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کو ناز ہے۔ صدیق اکبر گزرے ہیں، فاروق اعظم گزرے ہیں، عثمان بن عفان کا دور آیا ہے، علی المرتضی کا دور آیا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے ہیں، ہارون رشید خلیفہ بنے ہیں، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خلافت کا کام کیا ہے۔ اللہ نے ایسے خلفاء پیدا کیے، ایسے بادشاہ پیدا کیے جو عادل، فرشتوں سے افضل، اللہ کے خاص بندے، عدل کے ذمہ دار، امن کے ذمہ دار، مظلوم کو بدلہ دلوانے والے، اور بلا شبہ انسانیت کو ایسے بادشاہوں پر فخر ہے۔ بلا شبہ انسانیت کو ایسے بادشاہوں پہ فخر ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسے بادشاہ بھی دنیا میں موجود ہیں جو ڈنڈے کی سرکار ہیں، ظلم کی سرکار ہیں، بندوق اور توپ کی بنیاد پر، فوج اور ڈنڈے کی بنیاد پر حکومت کرنا جانتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، مساجد کو شہید کراتے ہیں، مدارس کے اوپر بمباریاں کرواتے ہیں، عورتوں کی عزتوں کو خراب کرتے ہیں، معصوم بیٹیوں کے اوپر وہ بم جو ہم سے پیسے لے کر کافروں کو گرانے کے لیے اور مارنے کے لیے بنائے گئے، اس کو مسلمان بیٹی کے اوپر گروایا جاتا ہے، اور ڈنڈے کی سرکار کے ذریعے طاقت کے زور کے اوپر علماء کو اور انسانیت کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اور شریف شہریوں کو تنگ کیا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کے سامنے کوئی ایسی مثال بھی موجود ہے کہ اس طرح کے خلفاء ہوتے ہیں؟ تو حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج تعجب ہو گیا، عجیب بات ہو گئی کہ فرشتوں کے سامنے سے، فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے سے وہ خلیفہ کا اصلی اور حقیقی مفہوم چھوٹ گیا، اور وہ خلیفہ کا چہرہ اور وہ خلیفہ کا مفہوم جو ہمارے دور کی سرکار ہے، اس کی طرف ان کی نگاہ چلی گئی۔ 14ویں صدی کے ان کو خلیفہ نظر آ گئے۔ ابھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کا جثہ تیار نہیں کیا اور فرشتوں سے مشورہ ہو رہا ہے، اور ان کی نگاہ چوک گئی تمام کے تمام اصلی خلفاء سے، اور ان کی نگاہ کے اندر وہ بادشاہ اور خلفاء اور حکمران آ گئے جو ہمارے دور میں حکومت کر کے گئے۔ تو اس معنی کے اعتبار سے بالکل درست ہوا، فرشتوں نے غلط نہیں کہا، معاف کیجئے گا، فرشتوں نے بالکل درست کہا۔ تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها، کیا زمین میں آپ ایسا اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں، ایسے کو خلافت دینا چاہتے ہیں، حکمرانی، جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ تو آپ بتائیے کہ کیا ایسے حکمران گزرے نہیں ہیں کہ جنہوں نے خون بہایا؟ حکومتوں کو بچانے کے لیے کتنی انسانیت کا قتل کر دیا، ہزاروں لوگ قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں، دنیا بھر کا یہ مسئلہ ہے کہ ایسے شیاطین قسم کے ذہن کے لوگ بادشاہ بن بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی حکومتوں کو بچانے کے لیے انسانیت کا قتل عام کیا ہے۔ تو فرشتوں کا کہنا درست ہوا کہ غلط؟ جی قرآن میں غور کیجئے، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء۔ اب آپ ترجمے کو سمجھیں۔ خلافت دو قسم کی ہے، خلیفہ دو ہوتے ہیں، خلیفہ کے دو معنی، ایک اصلی اور حقیقی معنی یعنی اللہ کے احکامات کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنے والا، اور دوسرا خلیفہ کا معنی حاکم، ڈنڈے اور گولی کی سرکار، بزور طاقت، بزور بازو، بزور ڈنڈا حکمرانی کرنا، اور اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا، اور اللہ کے نیک بندوں کو ذلیل کرنا، اور ان کا قتل عام کرنا صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے اور آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی بہو بیٹیوں کو، ماؤں کو اٹھا کر ان کے حوالے کر دینا ڈالروں کے لیے۔ کس کے لیے؟ ڈالروں کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو، ماؤں کو اٹھا کر حوالے کر دینا۔
تو اب فرشتوں نے جو کہا تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تعجب ہوا، عجیب بات ہو گئی کہ فرشتوں کے سامنے وہ خلیفہ کا مفہوم نہ آیا بلکہ خلیفہ کا وہ مفہوم آ گیا جو ہمارے دور کے حکمرانوں میں پایا جاتا تھا. تو انہوں نے کہا اور ان کا کہنا بالکل درست ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، فرشتوں نے عرض کیا قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا اور خونوں کو بہائے گا. آپ ایسوں کو پیدا کریں گے جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا. تو معنی درست ہوتا ہوا نظر آیا کہ نہ؟ تو لہذا فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض تھا یا بالکل حقیقت پر مبنی تھا؟ یہ الزام تو نہیں تھا، تہمت تو نہیں تھی. فرشتے تہمت لگانے سے پاک، فرشتے تہمت لگانے سے، عیب لگانے سے پاک، اعتراض کرنے سے. فرشتے جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں اور سچ اس معنی کے اعتبار سے. تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے نا، واقعی وہ دل کو لگتی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس واقعے میں اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے سے وہ کہلوا گئے، اللہ تعالیٰ نے وہ کہلوا دیا جو ہمارے دور میں. گھبرائیں نہ آپ کہ ہماری سیٹیں بچی رہیں، ہماری حکومتیں بچیں. بعض قتل عام ہوتا ہے تو ہوتا رہے، ہمیں پرواہ نہیں. حکومت نہ جائے، چاہے مسلمانوں کا قتل عام ہو جائے. ایک بزدل کہنے لگا، اخبار میں اس نے بیان دیا کہ جناب امریکہ کے ہونے والے حملوں کو اگر جو ڈرون حملوں کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے حملے کیے جا رہے ہیں، اگر پاکستان کی فوج نے کسی ایک جہاز کو بھی خبردار گرانے کی کوشش کری تو امریکہ سے جنگ چھڑ سکتی ہے، لہذا اجتناب کریں، چند جانوں پر اکتفا کریں. پوری پاکستانی قوم کا خون چند جانوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیا مارنے دو. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے حدود میں آنے والے جہازوں کو جو آپ کی ایجاد کے بغیر آ کر حملے کر رہے ہیں، اگر آپ نے ان کو گرانے کی کوشش کری تو جناب جنگ چھڑ جائے گی اور جنگ سے پورا پاکستان جو ہے وہ آگ کی لپیٹے میں آ جائے گا. اس لیے اس پورے پاکستان کو بچانے کے لیے یہ بہتر ہے کہ چند مسلمانوں کا خون کرنے دیا جائے کافروں. یہ اس کے بیان سے پورا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اس نے تو صرف اتنی جملہ کہا کہ ڈرون حملوں کو اور جہازوں کو گرانے کے نتیجے میں جنگ چھڑ سکتی ہے. ان کو گرانے کے نتیجے میں امریکہ سے پاکستان کی جنگ چھڑ سکتی ہے. لہذا کیا سبب دے رہا ہے کہ ان کو ان سے تعارض نہ کریں. تو ہزاروں جانوں کو جانے دیا جائے، اپنی حکومت بچاؤ اور حکومت کے بچانے میں مسلمانوں کے قتل عام کی پرواہ نہ کرو. چاہے تمہاری جتنی ماؤں کو شہید کر دیا جائے، بیٹیوں کو رسوا کر دیا جائے، ان کی عزت و ناموس کو کچھ بھی کر دیا جائے، اس کی پرواہ نہ کرو، اس پر کوئی احتجاج نہ کرو. لیکن اگر اسلام کے نفاذ کا مسئلہ آ جائے اور اس پر کوئی نفاذ کی بات آ جائے تو اس کے خلاف جتنا چاہے احتجاج کر لو، جتنا چاہے شور شرابہ کر لو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ، فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا اور خون کو بہائے گا؟ یہ فرشتوں نے کہا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون. میں جانتا ہوں تم جانتے نہیں. فرشتوں نے اصل میں یہ سمجھا، یہ جو وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ہے نا، فرشتوں نے یہ اس لیے بیان کیا کہ فرشتے یہ سمجھے کہ خلیفہ کے لیے صرف نماز روزہ عبادت کر لینا ہی کافی ہے. خلیفہ وہ ہونا چاہیے جو ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے. خلیفہ کون ہو؟ جو ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، نماز پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، دعا کرتا رہے. خلیفہ کی شان اور خلیفہ کی جو صفات ہیں وہ یہ ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا ان کو کیوں پیدا کرتے ہو؟ تو فساد کریں گے. ہم وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی حمد بیان کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لہذا خلافت کے ہم اہل ہیں. خلافت کے انہوں نے خلیفہ کی علامت اپنے طور پر یہ متعین کری کہ وہ ذاکر و شاغل ہو، ذاکر و عابد ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو. خلیفہ کے اندر کیا شان ہونا چاہیے تمہیں پتہ ہی نہیں.
تم صوفیوں کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہو، تمہارے نزدیک صوفی خلافت کا حل ہے، حالانکہ صوفی خلافت کا حل نہیں ہے، صوفی خلافت کا حل نہیں ہے، اس کی اللہ نے نفی کری۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لہذا اے اللہ آپ ہمیں خلیفہ بنا دیجئے۔ جس کو آپ خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں ان کے اندر فساد اور ان کے اندر خون کا بہانا اور یہ سارا کچھ ہے، تو لہذا آپ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اندر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو فسادی ہو، فرشتے معصوم ہیں لڑائی جھگڑوں سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ خلافت کے لیے صرف صوفی ہونا کافی نہیں، خلیفہ کے لیے تسبیح و تحمید ذکر و عبادت کے ساتھ ساتھ خلیفہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ انتظامی امور بھی جانتا ہو اور انتظامی امور کر سکتا ہو، نسق و نظم کو سمجھتا ہو، نظم و نسق وہ اس کو جانتا ہو، اور اس کے لیے وہ صفت تمہارے اندر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو قوت عقلیہ عطا کی ہے، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ فرشتوں کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کا مشورہ کیا فرشتوں سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ زمین میں جا کے فساد کریں گے اور زمین میں جا کے خون بہائیں گے، تو اس تقریر سے اور اس اطلاع سے فرشتوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ جو مخلوق اللہ پیدا کرنے والے ہیں ان کے اندر کل 3 قوتیں ہوں گی۔ ایک قوت تو قوت عقلیہ جو ہم میں ہے وہ ان میں ہوگی، نمبر 2 قوت شہوانیہ، نمبر 3 قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ۔ قوت شہوانیہ کا نتیجہ ہوگا زمین کے اندر فساد، قوت شہوانیہ کا نتیجہ بنے گا زمین میں فساد، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، عورت کی خواہش، گھر کی خواہش، مال کی خواہش، شہوانیہ، قوت شہوانیہ۔ تو ان کے اندر جب قوت شہوانیہ ہوں گی تو اس سے گناہ صادر ہوں گے، زنا کریں گے، ظلم و ستم کریں گے، اس کی وجہ سے وہ حرام طریقے سے مال کمائیں گے، اس لیے کہ کھانے اور پینے اور لباس اور گھر کی ماکولات و مشروبات کی ان کے اندر خواہش ہوگی، تو لہذا قوت شہوانیہ کی وجہ سے زمین میں فساد آئے گا، اور ویسفک الدماء وہ خون بہائیں گے، اس لیے کہ ان میں قوت غضبیہ ہوگی، غصہ ہوگا ان میں، اور اس غصے کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوں گے، اور دست گریباں ہونے کے نتیجے کے اندر وہ ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے، اس طرح خون بہائیں گے۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ ہمارے اندر نہ قوت شہوانیہ ہے نہ ہمارے اندر قوت غضبیہ ہے، صرف قوت عقلیہ ہم میں آپ نے رکھی ہے، اس لیے ہم میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، کوئی ہمارے اندر کسی قسم کا زنا اور کسی قسم کا اور کوئی ہمارے اندر حرام کاری نہیں ہے، لہذا ہم زمین کے اندر مکمل طور کے اوپر آپ کی تسبیح و تحمید اور آپ کی تقدیس اور آپ کی پاکی کو بیان کریں گے، اور زمین کا نظام امن کے ساتھ چلتا رہے گا، لہذا آپ انسان کو پیدا نہ کریں، خلافت کی ذمہ داری آپ ہمیں عطا کر دیں۔ یعنی فرشتوں نے یہ اظہار نیاز مندی کیا تھا کہ اے مولا آپ نے ہم کو پیدا کیا تو ہم کس مرض کی دوا ہیں، نئی مخلوق کو اگر آپ تسبیح و تقدیس و تحمید کے لیے پیدا کر رہے ہیں تو یہ کام تو بہتر اور اعلیٰ طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، لہذا اے باری تعالیٰ ہم آپ کی مخلوق ہیں، اظہار نیاز مندی ہے حضرت یہ کام بھی ہمیں دے دیں، ہم کرنے کو تیار، ہم آپ کی مخلوق، ہم یہ کام کرنے کو تیار، لہذا آپ آدم کو پیدا نہ کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جو چیز جس بات کو تم آدم کی پیدائش کے لیے مانع سمجھ رہے ہو وہی چیز آدم کی پیدائش کی وجہ اور سبب ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اس کو لکھ لیں، بڑا اہم جملہ ہے جو آگے اس بات کے سمجھنے میں بڑا مدد دے گا۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جو امر تمہارے نزدیک معنی تخلیق ہے،
جو امر تمہارے نزدیک مانع تخلیق ہے، اور وہ کیا تھا؟ یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، تو اس وجہ سے نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے یعنی جو امر تمہارے نزدیک مانع تخلیق ہے وہی امر واقع میں باعث تخلیق ہے، وہی امر واقع میں باعث تخلیق ہے۔ بھائی میں فسادی تو پیدا کرنا چاہ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو فساد کریں گے، بابا فسادی تو پیدا کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلے ہی فسادی کرنے ہیں، لڑائی جھگڑے والے پیدا کرنے ہیں، ہم نے مار کٹائی والے پیدا کرنے ہیں، صوفیوں کو پیدا کر کے کیا کریں گے؟ صوفی تو کر لیے نا اللہ نے پیدا۔ اب صوفیوں کی ضرورت جناب، صوفیوں کی ضرورت نہیں ہے، مار پٹائی کٹائی والے چاہیے، لڑائی جھگڑے دھینگا مستی فساد کرنے والے چاہیے، اور ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے والے ہوں، مارنے والے ہوں، گولیاں چلانے والے ہوں، خنجر چلانے والے ہوں، کلشن کوفے چلانے والے ہوں، توپے چلانے والے ہوں، جہاز اڑانے والے ہوں، مارنے مرانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، جب یہ فرشتوں نے کہا یعنی جو امر تمہارے نزدیک مانع تخلیق ہے، یعنی جو امر تمہارے نزدیک مانع تخلیق ہے وہی امر واقع میں باعث تخلیق ہے، وہی امر واقع میں باعث تخلیق ہے۔ بابا اسی وجہ سے پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ فسادی ہے۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ بھائی دیکھو، اللہ نے انسان میں 3 قوتیں رکھی ہیں، یاد رہیں گی، قوت عقلیہ، قوت شہوانیہ، قوت غضبیہ، غضب غصہ۔ ان تینوں قوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے فسادی بنایا۔ اب فساد اور قتل غارت گری اس کے مزاج کا حصہ بنایا۔ کیوں؟ کہ خدا نے دنیا کے اندر خلیفہ کے ذمے جو کام لگایا ہے وہ کام خلیفہ کے دنیا میں 2 ہیں۔ خلیفہ کے ذمے کل کتنے کام ہیں؟ ایک کام خلیفہ کے ذمے امارت الارض، زمین کو آباد کرنا ہے۔ زمین کو خلیفہ کا کام کیا ہے؟ دنیا کو۔ اور دوسرا کام خلیفہ کا انفاذ احکام الشرعیہ، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا۔ دیکھو بات کو سمجھیے گا، بہت اہم بات کر رہا ہوں، ذرا سی بھی چوک گئی ساری تقریر آگے پیچھے ہو جائے گی۔ خلیفہ کے کل دنیا میں 2 کام ہیں۔ پہلا کام امارت الارض، زمین کو آباد کرنا، زمین کو آباد کرنا، پہلا کام خلیفہ کا۔ اور دوسرا کام انفاذ احکام شرعیہ، انفاذ احکام شرعیہ۔ محترم، یہ دونوں کام فرشتوں سے نہیں ہو سکتے تھے، یہ دونوں کام کے لیے فسادی چاہیے تھے، یہ دونوں کام کے لیے فسادی چاہیے تھے، یہ کام فرشتوں سے نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ خدا نے زمین کو آباد کرنا تھا۔ زمین میں اللہ تعالیٰ نے آبادی مقصود تھا، خلیفہ بنانے کا مقصد زمین کے اندر آبادی تھی، زمین کو آباد کریں۔ تو آپ بتاؤ کہ زمین کو فرشتے آباد کرتے یا انسان آباد کرتا؟ اس لیے کہ فرشتوں میں اللہ نے قوت شہوانیہ نہیں رکھی، کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش، لباس کی خواہش، مکان کی خواہش، بیوی کی خواہش، بچوں کی خواہش نہیں ہے۔ انسان میں یہ سب اللہ نے رکھا، قوت شہوانیہ رکھ دی ہیں۔ تو اسی وجہ سے تو انسان ٹریکٹر چلا رہا ہے۔ جبرائیل کو ٹریکٹر چلانے کی ضرورت تھی؟ بتاؤ۔ اور جناب جنگل کے جنگل کاٹے، اور جنگل کاٹنے کے بعد بنجر زمین ہے، اس میں ٹریکٹر چلا رہے ہیں، اس میں ہل لگا رہے ہیں، شور شرابہ مچا ہوا ہے سارا۔ اور یہ سارا کا سارا کیوں ہو رہا ہے؟ قوت شہوانیہ ہے۔ بھائی ہم فصل نکالیں گے، کیوں نکالیں گے؟ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم نے کھانا کھانا ہے۔ تو جبرائیل کو بھوک لگتی ہے، تو کاہے کو دماغ خراب تھا جبرائیل کا کہ وہ ٹریکٹر چلاتے؟ جی جنگل کاٹنے کی میکائیل کو ذمہ داری کوئی ضرورت تھی کہ جنگلوں کے جنگل کاٹ دیں؟ پہاڑوں کو کاٹا جا رہا ہے، اور پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے مشینریاں بنائی جا رہی ہیں، تو کیا فرشتوں کو ضرورت تھی مشینریاں ایجاد کرنے کی؟ زمین کو آباد کرنا خلیفہ کا کام ہے،
خلافت انسان سے لی جائے گی، خلافت کا کام، زمین کو آباد کرنے کا کام انسان سے لیں گے، قوت شہوانیہ ہے، لہذا انسان کو بھوک لگے گی، اس لیے اس کو پودا تیار کرنا ہے، اس کو فصل لگانی ہے، اس کو باغ لگانا ہے، اس کو سبزی لگانی ہے، سبزی لگانے کے لیے اس کو زمین کو نرم کرنا ہے، اس میں ہل لگانا ہے، ہل لگانے کے لیے اس کو ٹریکٹر بنانا ہے، ٹریکٹر کے پرزے بنانے کے لیے اس کو فیکٹری بنانی ہے، اور فیکٹری بنانے کے لیے اس کو انسانوں کی محنت چاہیے، اور لوہے کو جمع کرنا ہے، اور اس کے لیے اس کو بجلی چاہیے، اس کو گیس چاہیے، اس کے لیے اس کو انجینئر قسم کے دماغ کے لوگ چاہیے۔ انجینئر کہاں سے آئیں گے؟ تو جناب میڈیکل اور بڑے بڑے انجینئرنگ کے کالج بنیں گے، اور انجینئرنگ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں بنیں گی، اور ان یونیورسٹیوں کے اندر پڑھانے والے پیدا ہوں گے، انجینئر تیار ہوں گے، پھر وہ انجینئر بڑی بڑی مشینریاں بنائیں گے، ان مشینریوں سے پہاڑ کاٹے جائیں گے۔ تو یہ ساری دنیا کے اندر جو شور شرابہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سارا شور شرابہ جبرائیل اور میکائیل کر سکتے تھے کہ کہیں پر جناب یونیورسٹی بنی ہوئی ہے، یہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، اور یہاں پر جناب بہت بڑے بڑے انجینئر تیار کیے جاتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ جناب ٹریکٹر بنا رہے ہیں، یہ ٹرک بنا رہے ہیں، یہ بسیں بنا رہے ہیں، یہ جہاز بنا رہے ہیں، ریل گاڑیاں بنا رہے ہیں۔ آپ بتاؤ فرشتوں کو سفر کرنے کے لیے ریل گاڑیوں کی ضرورت ہے؟ تو پٹریاں بچھانے کے لیے میکائیل اور اسرافیل آتے ہیں؟ یہ کس نے پٹریاں بچھائی ہیں؟ قوت شہوانیہ ہے۔ انسان کو اچھی سواری چاہیے، اچھا لباس چاہیے، انسان کو اچھا کھانا چاہیے، اچھے گھر چاہیے۔ جب اچھے گھر چاہیے تو جناب اس میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ اس میں لکڑی بھی ہونی چاہیے، اس میں لوہا بھی ہونا چاہیے، اس میں سیمنٹ بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر خوبصورتی بھی ہونا چاہیے، اس میں پنکھے بھی ہونا چاہیے، اس میں اے سی بھی ہونا چاہیے، اس میں قالین بھی ہونا چاہیے۔ تو جب قالین کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو قالین کی فیکٹریاں لگ گئی، پنکھوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو پنکھوں کی فیکٹریاں لگ گئی، اب پنکھوں کی فیکٹریاں لگ رہی۔ تو اس سے دیکھو دنیا آباد ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ ایک دنیا میں رونق ہے، کیا ہے؟ یہاں پر ملت کی فیکٹری ہے، وہاں کیا ہے؟ پاک فین ہے، وہاں پر کیا ہے؟ قالین کی فیکٹری ہے، وہاں پر کیا ہے؟ پوری کارپیٹ کی پوری حسن اسکوائر پہ مارکیٹ کھڑی ہے، اور وہاں پر کیا ہے؟ وہاں جناب وہاں کپڑوں کی، اب انسان کو کپڑے کی خواہش ہے، ہر تقریب میں بیگم صاحبہ کو نیا جوڑا پہنانا ہے، پرانا جوڑا توہین ہے، لہذا اب جناب طارق روڈ آباد ہو گیا اور حیدری آباد ہو گیا، اور جناب ہماری بیگم خالی کپڑوں میں اچھی نہیں لگتی، لہذا جیولری بھی چاہیے، تو اس کے لیے جناب سارے سونار آ گئے میدان کے اندر، اور سونے کے کام ٹھک 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 شروع ہو گئی، اور گلی کے کونے کھانچوں میں اور کمروں کے اندر ٹھک ٹھک ہو رہی ہے۔ یہ سارا ایک آباد ہو گئی نا، دیکھو دنیا روڈ بن رہے ہیں اور پورے کے پورے روڈ نکالے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں کو سفر کرنے کے لیے روڈ چاہیے نہیں چاہیے تھے؟ کس کو چاہیے تھے؟ انسانوں کو۔ تو اب جناب یہ سارا کا سارا نظام بن گیا ہے، اور انسان کو کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب کو بنانے کے لیے انسان 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 چل رہا ہے۔ فرشتے اب ایک طرف دیکھ رہے ہیں تماشا۔ اللہ نے کہا تم کہتے ہیں نا تم سے خلافت سے دنیا کو آباد کرنا ہے، اور آبادی کے لیے ساری فیکٹریوں کا نظام۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دنیا کو چلانے کے لیے صوفیوں کی ضرورت، اس لیے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں، خاوند ایک کونے میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے، اور بیگم دوسرے کونے میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جائے، بیگم کھڑی ہو جائے ایک طرف اور خاوند کھڑا ہو جائے ایک طرف، مصلی پہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن، سورہ بقرہ شروع، آل عمران، تو کچن کے اندر وہ انڈا تیار ہو جائے گا جی، پراٹھا پک جائے گا۔ ایک طرف بیگم کھڑی ہو گئی نماز میں اور ایک طرف وہ کھڑے ہو گئے خاوند، تو کچن کے اندر انڈا پراٹھا تیار ہو گیا، روٹی تیار ہو گئی، بریانی پک گئی۔ اللہ رب العزت نے تقدیس و تحمید کے لیے اللہ نے دنیا کو صرف نہیں بنایا، اس کے لیے خدا کے فرشتے کافی تھے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ اللہ اکبر۔ انسان تقدیس و تحمید و بزرگی بیان کرنے کے لیے صرف پیدا نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے دنیا کو آباد کرنے کا کام لینا تھا۔ اچھا جناب یہ بتائیے کہ اتنی ساری میڈیکل کی دواؤں کی فیکٹریاں بن گئی ہیں، اسپتال بن گئے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، بڑے بڑے اسپیشلسٹ بن رہے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ درد حضرت انسان کے سر میں ہوتا ہے، فرشتے کے سر میں درد ہوتا ہے، جبرائیل کے سر میں کبھی درد ہوا؟ تو جب جبرائیل کو درد کا نہیں پتا، بخار کا نہیں پتا، میکائیل کو بخار کا نہیں پتا، تو وہ ڈاکٹر اور بڑے بڑے ہسپتال اور بڑی بڑی دواؤں کی فیکٹریاں لگاتے؟
انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ بخار، نزلہ، ہاتھ ٹوٹنا، پیر ٹوٹنا، جسم خراب ہونا، دل، گردے، پھیپھڑے خراب ہونا، یہ سارا کا سارا سلسلہ لگایا. تو اس سلسلے کی وجہ سے جناب اب ڈاکٹر بن رہے ہیں، دوائیاں بن رہی ہیں، فیکٹریاں بن گئی، ہسپتال بن گئے، شفا خانے بن گئے. تو دیکھو دنیا ایک آباد ہو رہی ہے، دنیا میں ایک رونقیں ہیں. وہاں جاؤ کیا ہے، آخان ہے، وہاں کا لیاقت ہے، وہاں کا ضیاء الدین ہے، اور جناب ٹیکسیاں کھڑی ہیں، رکشے کھڑے ہیں، اور جناب ایمبولینسیں چل رہی ہیں. ایدی سینٹر اور ایدی صاحب آ گئے اور آ کر انہوں نے پورے پاکستان میں اپنا سکہ بٹھا دیا. کیا ہم لوگوں کو، مریضوں کو اٹھا کر اسپتالوں میں پہنچانے کا کام کریں گے اور ہم لاشوں کو اٹھا کر آگے پہنچانے کا کام کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو سائرن بج رہے ہیں، ٹو 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 ہو رہا ہے، ہر گھر کے آگے سے آواز. ایک رونق لگ گئی بابا. تو یہ سارا کا سارا ہوتا اگر جبرائیل اور میکائیل ہوتے نائب خلیفہ اللہ کا، فرشتوں کو بنا دیتا، تو یہ ساری رونقیں لگتی؟ یہ ساری رونقیں نہ لگتی. اچھا جی، ایک بات یہ کہ اللہ نے خلیفہ کو بنایا رونقوں کے لیے، دنیا کو آباد کرنے کے لیے. تو یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اچھی طرح سے کہ انسان ہی اس کے لیے مناسب تھا، اس لیے اللہ پاک نے. ایک سوال یہ ذہن میں اٹھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو آدم کو پیدا کرے بغیر یہ دونوں طاقتیں اللہ فرشتوں میں پیدا کر دیتا. مطلب اللہ نے اگر فرشتوں کو قوت عقلیہ دی ہے تو قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ دے دیتا اور انہی سے سارا سسٹم چلا لیتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تب بھی انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو میاں اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ دے دیتا تو وہ فرشتے رہتے کہ انسان ہو جاتے؟ جی فرشتے رہتے ہو؟ اور بابا فرشتے پھر کب رہتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو فرشتہ رکھنا تھا، کہا نئی مخلوق پیدا کرنا ہے، اس لیے انسان ہی پیدا کیا جائے گا. اس لیے آپ کے ذہن میں آنے والا اعتراض غلط ہے محترم. اللہ کے نظام پر اعتراض غلط ہے. عقل ہماری غلط کام کر رہی ہے کہ فرشتوں کو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دے دیا، تو وہ بھی ٹریکٹر چلا لیتے اور وہ بھی ہل چلا لیتے اور وہ بھی گندم اگا لیتے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ سب چیزیں دے دیتا تو وہ پھر فرشتے رہتے؟ وہ تو فرشتوں کی تعریف ہی یہی ہے کہ لا یاکلون ولا یشربون ولا ینامون ولا یناکحون ولا یتناسلون جسم نورانی. فرشتے ان کو کہا جاتا ہے جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں. انسان کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے. پھر انسان کو جوان ہونے کے بعد عورت بھی چاہیے، جوان عورت کو مرد چاہیے. تو اب جناب شادیاں لگ گئیں اور جناب باراتیں آ رہی ہیں اور بینڈ باجے اور شور شرابہ اور دنگا مستی. اور کیا ہو رہا ہے جناب، محلے سے بارات جا رہی ہے، کتنا شور مچتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کر دیتا تو پھر یہ سارے شور شرابے ہوتے؟ شادیوں میں کتنے شور شرابے ہوتے ہیں؟ قطع نظر اس سے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بہت ساری شکلیں شادی میں ناجائز ہیں قطع نظر اس سے، لیکن اتنا تو ماننا پڑے گا کہ شور شرابہ لگا ہوا ہے نا. دنیا میں ایک رونق ہے، شور ہو رہا ہے پورے محلے کے اندر، ایک وہ مچی ہوئی ہے، سارا خاندان آ رہا ہے، لڑکیاں آ رہی ہیں، لڑکے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور جناب جہیز آ رہا ہے، اور جناب بیڈ بن رہے ہیں، اور جناب کپڑے بن رہے ہیں، اور ساری چیزیں تیار ہو رہی ہیں، اور یہ سامان اور وہ سامان. تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ان کو شادی کی ضرورت نہیں. انسان شادی کا محتاج ہے، اس وجہ سے دنیا کے اندر شادی کی وجہ سے رونقیں لگیں. اور پھر جناب ولیمہ ہونا ہے، اور ولیمہ ہونا ہے جناب ایک بڑے آدمی کے بچے کا ولیمہ ہے، غریب کے بچے کا ولیمہ ہے. دیگیں پکیں گی تو دیگیں پکنے کے لیے پھر جناب کیٹرنگ ہاؤس کھلیں گے، اور جناب یہ بڑے بڑے الحاج اختر جیسے کھڑے ہو جائیں گے، اور سارے کمنی پیشہ لوگ قیامت کے قریب مالدار ہو کر جو صاحب عزت لوگ تھے ان کو ذلیل و خوار کریں گے. جناب بڑے بڑے مالدار بن گئے، جناب بڑی کیٹرنگیں بن گئی، دیگیں پک رہی ہیں، دیگیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، خوشبو ہے، محلے کے اندر کھانا پکانے والے آ رہے ہیں، اور جناب لکڑی جل رہی ہے، اور پورے میدان میں ایک تماشا لگا ہے. یہ سارا کا سارا نظام کس وجہ سے ہوا؟ حضرت انسان کی وجہ سے. تو اللہ پاک بتا رہے ہیں، دیکھو کتنی پیاری تقریر ہے. اب فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری کی ساری چیزیں سمجھائیں، اور جناب یہ سارا کا سارا ہوا. تو جب حضرت انسان آئیں گے تو انسان کے ساتھ یہ ایک تو زمین کی آبادی کے لیے ہوگا. دوسرا خلیفہ کا کام ہے شریعت کے، اللہ کے احکام کو اللہ کے بندوں پر نافذ کرنا. بس یہ سمجھ لو، پھر اس کے بعد درس ختم کر لیتے ہیں. یہ بڑا زبردست درس ہے، آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا اللہ نے چاہا. اللہ تعالیٰ نے میاں انسان کو خلیفہ بنایا، نائب بنایا. دو کام لینے تھے، زمین آباد کروانا تھی، اور دوسرا کام اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے لینا تھا کہ اللہ اپنے احکامات کا نفاذ چاہتا تھا.
تو میرے بھائی نفاذ اسی وقت ہو سکتا ہے نا کہ جب جرم ہو. نفاذ اسی وقت ہو سکتا ہے احکامات کا جب کیا ہو؟ چوری ہوگی تو ہاتھ کٹے گا نا, زنا ہوگا تو سنسار کیا جائے گا نا جی. احکامات کا نفاذ جب ہوگا جب جرم ہوگا. تو اب آپ یہ بتائیے کہ کیا فرشتے اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہیں؟ تو جب فرشتے چوری نہیں کرتے تو کسی کا ہاتھ کٹنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ زنا کرتے ہیں فرشتے, چوری کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, دغا فریب کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے. تو دنیا کے اندر انسان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے احکامات کا نفاذ کروانا تھا, اور نفاذ کے لیے ایسی مخلوق چاہیے تھی کہ جس کے اندر قوت غضبیہ ہو, اور اس قوت غضبیہ کی وجہ سے آپس میں ٹکرائیں گے, لڑیں گے, مریں گے. اس کے بعد جناب کوئی قتل کرے گا, کوئی قاتل بن جائے گا, کوئی مقتول بن جائے گا. تو اب جناب عدالتیں قائم ہوں گی, جج صاحبان بیٹھیں گے, اور جناب سپریم کورٹ ہوگا, اور جناب چودھری صاحب کے لیے سارا پاکستان احتجاج کرے گا جی. جبرائیل اور میکائیل کبھی آپس میں لڑیں؟ ان میں لڑائی ہوئی ہے کبھی؟ یا کبھی لڑ سکتے ہیں فرشتے آپس میں؟ فرشتوں میں قوت غضبیہ نہیں ہے, لہذا فرشتے آپس میں لڑ نہیں سکتے, آپس میں ان کا جھگڑا نہیں ہو سکتا, دشمنیاں نہیں ہو سکتی. جب دشمنیاں نہیں ہوں گی تو اسلحہ بھی نہیں بنے گا. یہ اسلحہ کب بنے گا؟ جب کیا ہوں گی آپس میں؟ تو جناب چھری کی فیکٹریاں لگاؤ, خنجر کی فیکٹریاں لگاؤ, تیر کی فیکٹریاں بناؤ, بھالے کی فیکٹریاں بناؤ, کلاشنکوف کی فیکٹریاں بناؤ, جہازوں کی فیکٹریاں بناؤ, میزائلوں کی فیکٹریاں بناؤ, بم بنانے کی فیکٹریاں بناؤ, اور جناب کہوٹا پلان تیار ہو, اور امریکہ وہاں سے آ کر آپ کے کہوٹا پلان کو اپنی پلاننگ کے ذریعے سے تباہ کرنے کی کوشش کرے, اور جناب اوجڑی کیمپ جیسے واقعات پیش آئیں. یہ سارا کا سارا سب کچھ ہونا ہے جب اللہ حضرت آدم کو اپنا نائب بنائے. فرشتے تو آپس میں لڑائی نہیں کرتے. جب لڑائی نہیں کرتے تو ان کو کلاشنکوف چاہیے. کلاشنکوف کس کو چاہیے؟ گولیاں کس کو چاہیے؟ میزائل اور بم کس کو چاہیے؟ بھئی آپس میں انسان لڑیں گے نا, انسان لڑیں گے. لڑائی کے لیے ان کو قوت حرب چاہیے, آلات حرب کی ضرورت ہے. آلات حرب کے لیے پوری دنیا میں فیکٹریاں لگیں گی. اس کے لیے جناب ان کو معدنیات اور ان کو مختلف قسم کی زمین سے نکلنے والی ان کو ایسی دھاتیں چاہیے جن دھاتوں کے ذریعے سے یہ جناب آلات حرب کو تیار کریں. تو ان دھاتوں کو نکالنے کے لیے بڑی بڑی فیکٹریاں, بڑے بڑے دماغ کے لوگ چاہیے, اور جناب دنیا کے اندر سے دھاتوں کو تلاش کرنے کے لیے پھر اس پر لڑائیاں ہوں گی, اور اس لڑائی کے ذریعے سے گیس, پیٹرولیم, پیٹرول, اور جناب آپ کی جو ہے نا کوئلہ, اور جناب سیسا, اور جناب تانبا اور پیتل اور لوہا, یہ ساری کی ساری جتنی دھاتیں ہیں دنیا کے اندر, ان پر قبضہ جمانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ ہم آلات حرب. تو محترم فرشتوں کے ذریعے سے یہ سب کچھ دنیا کے اندر نہیں ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو احکام کے نفاذ کے لیے اللہ نے پیدا کیا کہ یہ میرے بندوں پر میرے احکامات کو نافذ کرے گا. تو نفاذ جب ہوگا جب آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں. کیا ہوں؟ جھگڑے ہوں. جب جھگڑے ہوں گے تو جناب قاتل پکڑا جائے گا, چور پکڑا جائے گا, عدالتیں قائم ہوں گی, جج صاحبان بیٹھیں گے, اور جج صاحبان بیٹھنے کے بعد پھر ان کی سماعت ہوگی. پھر کہیں گے اس کو کوڑے مارو, اس کو کوڑے مارو, اور جناب اس کو کوڑے لگاؤ. اب جناب کسی کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں, اور کسی کو قتل کیا جا رہا ہے, اور کسی کے ہاتھ پیر کاٹے جا رہے ہیں. یہ سارا کا سارا سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کا نفاذ ہوگا, اللہ پاک کے احکامات کا نفاذ ہوگا. اور اس نفاذ کے کرنے والوں کو اللہ سبحانہ و تعالی اس کائنات کے اندر جو نفاذ کا کام کرنے والے ہیں, نظم و نسق کو چلانے والے ہیں, تمام کائنات کے اندر جتنی بھی عبادت کی شکلیں ہیں ان تمام عبادت کے کرنے والوں کی عبادت میں ان نظم و نسق چلانے والوں کا حصہ ہوگا. اس لیے کہا گیا کہ عادل بادشاہ جو اپنے ملک پہ بادشاہت کرتا ہے, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی رعایا کے اوپر احکامات کو نافذ کرتا ہے اور ان کے نظم و نسق کا انتظام کرتا ہے, تو اس ملک میں جتنے لوگ بھی خدا کی عبادت کریں گے ہر رعایا کی عبادت میں بادشاہ کا حصہ ہوگا. دیکھو یہاں پر یہ درس کی کلاس لگانے کے اندر کچھ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا, ٹپائیاں بچھائیں, خادمین مسجد کے, کسی نے بجلی کا انتظام کیا, کسی نے پنکھوں کا انتظام کیا, کوئی چوکیداری کا کام کر رہا ہے. تو جو نظم و نسق کا کام کرنے والے ہیں
ہماری تمام تر عبادت کے اندر ان نظم و نسق کا اہتمام کرنے والوں کا حصہ ہے. خاوند چلا جاتا ہے اور جا کر صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے روٹی کماتا ہے اور بچے کو مدرسے میں بٹھا کر آتا ہے کہ بیٹا تو قرآن پڑھ, اور سارا دن اس کے لیے روٹی کماتا ہے اور ماں اس کے لیے مشقت کرتی ہے. تو کوئی نظم و نسق میں لگا ہوا ہے, کوئی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو جو لوگ نظم و نسق کو چلانے والے ہیں, خدا ان لوگوں کی نظم و نسق میں لگنے کی وجہ سے عبادت کرنے والوں کی عبادت میں ان کا پورا حصہ کر دیتا ہے. کچھ پڑھنے والے ہیں, کچھ پڑھانے والے ہیں, کچھ ان مدرسوں کو چلانے والے ہیں. تو جو لوگ مدرسوں کو, مساجد کو چلانے والے ہیں, اس مسجد و مدرسے میں جتنی اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری عبادت کے اندر نظم و نسق چلانے والوں کا پورا حصہ ہے. ایک ایک کلاس میں بیٹھنے والا بچہ جو خدا کا قرآن پڑھ رہا ہے, اس مدرسے کی تمام منتظمین کا اس میں پورا پورا حصہ ہوتا ہے. اجتماع ہوتا ہے, رائیونڈ کا اجتماع ہو رہا ہے, کراچی کا اجتماع ہو رہا ہے. جناب سارے کے سارے اجتماع میں شرکا تو پنڈال نہیں لگاتے, بیت الخلاء اور وضو خانہ نہیں تیار کرتے. اگر سارے صرف نماز کو اور تسبیح کو, تہجد کو ضروری سمجھیں کہ بس یہی چیز ہے دنیا کو آباد کرنے کے لیے اور اسی سے سارا کام ہوگا, تو آپ بتاؤ یہ پنڈال آباد ہو جائیں گے, یہ بیت الخلاء بن جائیں گے, یہ وضو خانے بن جائیں گے, یہ نماز پڑھنے کے لیے صفیں لگ جائیں گی؟ جناب کچھ لوگ ہیں جو صفیں بناتے ہیں, پنڈال تیار کرتے ہیں, وضو خانہ بناتے ہیں, بیت الخلاء بناتے ہیں. تو جن لوگوں نے اجتماع کے نظم و نسق کو تیار کیا ہے, اس اجتماع کے تمام شرکا کی 3 دن کی پوری عبادت میں ان کا حصہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو, میں دنیا میں تم کو اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. او خلیفہ, خدا کا نائب, اگر تو دنیا میں نیابت کا صحیح طرح کام انجام دے گا تو جہاں تک تیری خلافت ہوگی, وہاں تک جہاں عبادت ہو رہی ہوگی, خدا اس کی عبادت میں تیرا حصہ کر دے گا. اب خلیفہ, اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, دیکھو بھائی, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں زمین میں خلیفہ, نائب. قَالُوا وَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, فرشتوں نے عرض کیا کہ کیا آپ پیدا فرمائیں گے زمین میں جو اس میں فساد کرے گا اور خون کو بہائے گا؟ انہوں نے یہ کہا. تو انہوں نے اس امر کو مانے تخلیق سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون, بابا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یعنی یہ ایسا ہی ہے, یہ جو لفظ ہے نا, یہ جواب اجمالی حاکمانہ ہے. اس قال انی اعلم ما لا تعلمون, یہ جواب اجمالی حاکمانہ, جواب اجمالی. جیسا کہ جناب کوئی شاگرد استاد کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ وضاحت شروع کر دے, استاد کہو بیٹھ جا, مجھے پتا ہے سب. استاد کہے شاگرد سے, او مسٹر خاموش, مجھے سب پتا ہے, مجھے پتا ہے, تو اس سے زیادہ جانتا ہوں میں. تو جیسے استاد اپنے شاگرد کو خاموش کرا دیتا ہے, تو جب فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, وہ زمین میں خون بہائیں گے, وہ فساد کریں گے, اللہ نے کہا قال انی اعلم ما تعلمون, او خاموش ہو جاؤ بس, مجھے پتا ہے, ہو جاؤ. تو ایک تو یہ انداز ہے کہ جیسے استاد شاگرد کو خاموش کرے, اور دوسرا ہے حاکمانہ انداز کہ اللہ تعالیٰ نے قال انی اعلم ما لا تعلمون, ہاں میں جانتا ہوں, مجھے پتا ہے, مجھے بتانے کی کوشش نہ کرو, مجھے پتا ہے. اب یہ انداز حاکمانہ ہے. تو پہلا جواب آیا اجمالی حاکمانہ, تھوڑے سے لفظ میں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا, قال انی اعلم ما لا تعلمون, میں جانتا ہوں جناب, میں جانتا ہوں. لہذا یہ جواب اجمالی حاکمانہ ہے. اس کے بعد وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ, سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی. پھر آدم کو جو تعلیم دی نا اللہ نے, اس تعلیم کے ذریعے سے, علم کے ذریعے سے خدا نے فضیلت, دیکھو فرشتوں پر انسان کی فضیلت عبادت سے نہیں ہے, فرشتوں پر انسان کی فضیلت عبادت پر نہیں ہے, فرشتوں پر انسان کو فضیلت علم کی وجہ سے ملی ہے. علم وہ مقام رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے علم کی نسبت پر آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے بلند کر دیا اور مسجود ملائکہ بنایا. حضرت آدم کو کہا فرشتوں سے سجدہ کرو. تو یہ سجدہ جو آدم کو کروایا گیا ہے, یہ تسبیح و تحمید و صوفیانہ پن پر نہیں ہے, بلکہ کس وجہ سے؟ علم. جی, علم کی وجہ سے. اب آپ علم سیکھ رہے ہیں بیٹھ کر, اور ہم آپس میں علم کا مذاکرہ کر رہے ہیں. آتا ہمیں بھی کچھ نہیں, آتا آپ کو بھی کچھ نہیں, اللہ ہم سب کو سکھا دے. آپس کا مذاکرہ ہے. علم ایسی دولت ہے جس پر اللہ نے رکھ کر فرشتوں سے ہمیں افضل کر دیا ہے.
اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکا کر سجدہ کرا دیا. وہ بڑی ایک عجیب کارگزاری ہے. تو وعلم آدم الاسماء کلھا سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ذکر کیا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہفتے ذکر کیا جائے. عراق میں 2 صحابی کی جو قبور دریافت ہوئی تھیں اس کے بارے کے اندر میں نے عرض کیا تھا، جہاں میں نے پڑھا تھا وہاں حضرت جعفر کا لکھا تھا، لیکن یہ قول غلط ہے حضرت جعفر کا. وہ حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں غالباً. حضرت حذیفہ کے ساتھ وہ تصحیح فرما لیجئے گا. حضرت حذیفہ بن یمان کے ساتھ جو دوسرے صحابی کی قبر دریافت ہوئی تھی وہ غالباً حضرت جابر ابن عبداللہ، حضرت جعفر نہیں ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك نستغفرك ونتوب اليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.